اس سے زیادہ جھوٹا، بدتینت اور موسن کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے 4.25 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی معاش کی، دن رات جھوٹ بولنا، دن رات کردار کشی کرنا، حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈالی اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی۔ کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ اس وقت جو ملک کے اندر ڈیوائیڈ جو ہو گئی، اس میں زہر گھولا گیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر۔ آج جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کا وہ جو سیاسی بیانیہ ہے، وہ کانسپریسی جو ہے وہ آج بالکل جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے نا، ہڈیا جو ہے نا وہ اب ٹوٹی ہے۔ اس کی فرضیں کروائیں، یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ، یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھلواڑ، یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان صاحب کی اور ان کے جو فارمر پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، جس کے اندر وہی بات وہ جو پچھلے 5 ماہ سے وہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے انٹروین کر کے ان کی گورنمنٹ کو زبردستی ختم کیا اور پی ڈی ایم کو انسٹال کر دیا۔ جو جتنے بھی وہ جلسے کرتے ہیں، جہاں جہاں وہ خطاب کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک حقیقی آزادی جو ہے وہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کے جو وزراء ہیں، خاص کر ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جن کی ابھی ساؤنڈ بھی آپ نے سنی ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ آج کی اس آڈیو نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا، اور وہ پوری قوم کو، خاص کر نوجوان نسل جو ہے ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے، اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کل ہم نے دیکھی تھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان پریس کانفرنس جو انہوں نے کی وائر کے دورے کے بعد، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے تقریباً 4.25 سال جو ہیں وہ ملک کی معیشت کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا، اور اب وہ ملک کے اندر ایک خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کس حد تک آج کی جو آڈیو لیک کی گئی ہے، عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، وہ جو ایک بیانیہ لے کے عوام میں چل رہے ہیں، اس کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے اور کس حد تک اس حکومت کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ چونکہ آج عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کے بعد بالکل واضح طور پہ یہ بتایا، اور پھر ایک جگہ خطاب بھی کیا انہوں نے ایک کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ شہباز شریف صاحب نے جان بوجھ کے یہ آڈیو جو ہے اس کو لیک کیا ہے، اور کھیلا تو ابھی میں نہیں ہوں صحیح طریقے سے، اب کھل کے مزید میں کھیلوں گا، اور جب کھیلوں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، فارمر صوبائی وزیر پنجاب اور مرکزی رہنما ہے پی ٹی آئی کے۔ بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں کہ آج کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور اعظم خان صاحب کی، وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا اس کے بیانیے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر حضرت مولانا علامہ شہباز شریف صاحب رضی اللہ علیہ دامت برکاتہ عالیہ کی جو ارشادات اقدس اور فرمودات اقدس سنائے، یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دشنام ترازی کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ تو بہت بڑا غوث قطب اور کلندر ہے، یہ تو اتنا پاک اور صاف آدمی ہے کہ اس نے ساری زندگی اس کی جناب تہجد پڑھتے ہوئے اور غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے اور جناب اپنا سارا خزانہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پہ لٹاتے ہوئے اس کا گزرا جانا۔ میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر کہ جس نے اس پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، اور پوری پاکستان کی عدالتوں نے اور پاکستان کے اداروں نے اس کو جو ہے وہ ثابت کیا، وہ کس انداز سے عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اور دوسری بات، کل اس نے اپنی اسی سپیچ کے اندر جو انٹرو میں آپ نے جناب پریس کانفرنس سنائی، اس میں اس نے کہا کہ اسحاق ڈار بڑے قابل شخص ہیں۔ میں صدقے جاؤں، وہ اتنا قابل ہے کہ اس نے پوری پاکستانی معیشت کو کسی قابل نہیں چھوڑا، اور اس قابل شخص کو کابل بھیج دینا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام اور معیشت کسی قابل ہو سکے۔ اور پھر اس قابل شخص کی حدیبیہ فلور ملز کے کیس کے اندر پاکستان کی عدالتوں نے ایسے قابل قدر کارنامے بیان کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی عوام حیرت کے بارے کسی قابل نہیں رہتی تھی۔ میں حیران ہوں
کہ میر بھی سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں. یہ شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار یہ پوری پاکستانی قوم کو دن دہاڑے روشنی کے اندر جھوٹ بول کے بے وقوف بناتے ہیں. ان سے پوچھو یہ کہتا ہے عمران خان نے معیشت تباہ کر دی. ان سے پوچھو یہ جو جون کے مہینے میں تم نے سروے پیش کیا تھا, اس سروے کے اندر جو تم نے سارے فیکٹس اینڈ فگرز بیان کیے تھے پچھلے سال کے, وہ تو پچھلے 20 اور 25 سالوں میں اور 70 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں اس بہتری کے حوالے سے نہیں تھے جو بہتری تم نے خود بیان کی ہمارے دور کی. اب تم کہتے ہو کہ معیشت بگاڑ دی. یہ جھوٹ, فراڈ اور فریب کے اوپر تلے ہوئے ہیں. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب جناب اس اسحاق ڈار کو لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا تھا. دکھاوے کے لیے انہوں نے پچھلے 25 دنوں میں خود جان کے ڈالر کی قیمت بڑھائی, باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, باوجود اس کے کہ جناب آپ کا ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, سعودی عرب سے, ترکی سے, قطر سے, یو اے ای سے, ان ساروں سے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گئے. لیکن انہوں نے جان کے صرف جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے اسحاق ڈار کو لانے کی انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھائی. یہ ان کے سٹائل ہے, یہ کھلواڑ کرنے کے ان کے سٹائل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جھوٹ مت بولے, یہ بکواس مت کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے, لیکن اور جی گریبان جھانکیں. چلے میں اسحاق ڈار صاحب پہ پھر سوال کرتا ہوں. پہلے مجھے آج کی آڈیو کے حوالے سے بتائیں نا. دیکھیے آج کی آڈیو تو وہی چیز ہے جو پچھلے 6 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں. اس میں کون سی بکری چیز آ گئی؟ عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی جو کہتی ہے وہ سائفر ہو گیا, میمو ہو گیا, اس کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک انٹروین تھا, ایک مداخلت تھی, اور مداخلت بھی ایک بدماشی کی طرح کی تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی. وہی چیز تو اس آڈیو لیک کے اندر بیان کر رہے ہیں. اصل میں انہوں نے اپنی خفت نہیں, لیکن گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جی ہم اس سے کھیلیں گے, اور انہوں نے کہا جی کہ امریکنز کا نام ہم نہیں لیں گے لیکن ہم اس پہ جو ہے وہ سیاست کریں گے. ہم اس وقت میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹاک شوز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کیا کھیل رہے ہیں. ٹاک شوز ہم جناب ایک پرفارم کر رہے ہیں. وہ کھلاڑی ہے, کھلاڑی نے اپنی زبان کا اسٹائل ہے, وہ اکثر اس بات کرتے ہیں کہ یہ جو 2 نمبری اور چکر بازی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کے ان چوروں, لٹیروں اور نوسر بازوں نے کی ہے, ہم اس کے خلاف پراپر طریقے سے عوام کے اندر جائیں گے, اس کو پروسیکیوٹ کریں گے, اس کو پبلک کے اندر لے کے جائیں گے. اس کو کھیلنا کیا, اس میں کون سی مکھنی چیز آ گئی ہے؟ وہ تو ہم سارے لوگ بھی اپنے ایک اسٹائلش موڈ میں بیٹھے ہو تو ہم اس طریقے سے کئی ایسی کہاوتیں بولتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہا ہے نا کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے, اور وہ قوم کو مس لیڈ کر رہے ہیں, یوتھ کو مس لیڈ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر جو انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ اب نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ ان کے جھوٹ کے پیچھے مت جائیں. رانا ثناء اللہ سے پوچھو, اس حاجی رانا ثناء اللہ سے, کہ یہ جو بیگم صفدر امان نے کہا کہ آپ نے بجلی کی قیمتیں کیوں کم کر رہے ہیں, گیس پٹرول کی قیمتیں کیوں کم کر رہے ہیں, ان کی قیمتیں بڑھائیں. جو بیگم صفدر امان نے کہا کہ غریب عوام کو ملنے والا ہیلتھ انشورنس کارڈ یہ پروجیکٹ فی الفور ختم کریں, اس سے جناب عمران خان کو پاپولرٹی مل رہی ہے اور ہم جناب ڈیمیج ہو رہے ہیں. وہ جو بیگم صفدر امان نے کہا کہ انڈیا سے میں نے ہر حال میں اپنے داماد کے لیے مشینری منگوانی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بیگم صفدر امان نے جو اس آڈیو لیکس کے اندر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کو میں کہہ دوں گی جناب ہم نے کس موقع پہ کہاں پہ عمران خان کو نااہل قرار دینا ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, یہ تو پائی جان آئی ہیں نا باتاں, یہ تو آئی ہیں اللہ کے سامنے سر و سجود ہونا, یہ سارا کچھ. عمران خان جو بات پچھلے 6 مہینے سے کر رہا ہے اسی بات کو آڈیو لیکس کے اندر بھی بیان کیا گیا, وہ غلط ہے. یہ میکا مری کی سیاست کریں. یہ کہتی ہے بیگم صفدر امان, اس حاجی رانا ثناء اللہ سے پوچھے نا کہ یہ جو میڈیا کے اندر آ کے کہتی ہے اوہ جب جناب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے میری چیخیں نکلتی ہیں, میرے ابا جی جناب تڑپنا شروع کر دیتے ہیں, پھڑکنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ ناراض ہو کر اپنے چھوٹے بھائی سے جناب لڑ کے جناب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میڈیا کے سامنے تو یہ باتیں ہیں, اور اندر خانہ جناب کہتے ہیں جی قیمتیں بتاؤ, بجلی بھی بتاؤ, پٹرول بھی بتاؤ. اس سے بڑی جھوٹی, اس سے بڑی فریبی, اس سے بڑی دغاباز کوئی پولیٹیشین ہوگی؟ اس کے اوپر حاجی رانا ثناء اللہ سے پوچھے نا, حاجی صاحب تسی کی کہندے ہو, تواڈے کی ویوز نے؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ اپیرنٹلی تو یہ کہتے ہیں نا کہ سارا عمران خان صاحب نے جو معیشت کا کباڑہ کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہے, چاہے وہ ہمارا فائنینشیل اس وقت جو پوزیشن ہے ہماری, وہ سارے کی ساری جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال جو ہے
جس قسم کے معاہدے کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پھر الٹیمیٹلی جنوری کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان معاہدوں سے باہر آ گئی، تو ہم تو ڈیفالٹ کے اندر جا رہے تھے. ملک کو بچانے کے لیے ہم آئے ہیں، سیاست کو نہیں بچا رہے. ہم تو سیاست میں خراب ہو رہے ہیں. سر ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کو بچایا. 3100 ارب روپیہ آپ کا پاکستان کا ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریونیو اور جناب ریونیو کلیکشن اور ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا. ہم تو 6200 ارب تک لے گئے. اور ان سے پوچھیں اگر 6% گروتھ ریٹ پہ لانا جو پچھلے 15 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ اگر معیشت کی بدحالی ہے، اگر آپ کا جناب 4.6 پہ آپ کا ایگریکلچر گروتھ ریٹ جو پچھلے 20 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی، یہ معیشت کی بدحالی ہے، اگر آپ کا جناب 11.6 لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ریٹ جو پچھلے 20 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی، یہ معاشی بدحالی ہے، اگر جناب پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ کی 32 ارب ڈالر تک جو پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوئی، یہ بدحالی ہے، اگر آپ کی جناب فارن ریمیٹنس جو 25 ارب ڈالر کبھی نہیں ہوئی ہسٹری میں، وہ 31-32 ارب ڈالر ہونا معاشی بدحالی ہے، تو پھر رانا ثناء اللہ کو چلو بھر پانی لے کے اس پہ ڈبکیاں مارنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ اس کو اکانومی کا ہی نہیں پتا، اس کو میکرو اکنامک کا، مائکرو اکنامک کا. لیکن چوہان صاحب آپ لوگ جس طرح سے عمران خان صاحب نے آئل کی پرائسز کم کر دیں اور پھر آپ لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آ گئے، جو ریویو تھا انہوں نے وہ کر دیا، 7 اور 8 ریویو جو تھا اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا، بیکاز آپ لوگ اس سارے پروگرام سے ہی باہر آ گئے جو آپ لوگوں نے ایگری کیا ہوا تھا. یہ آپ کی غلط بیانی ہے اور نہیں، یہ تو یہ بات سن لیں جی، یہ مخالفین کی طرف سے غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. ہم نے اکانومی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا. کہاں پہ 3100 ارب آ رہے ہیں جناب حکومت کو، کہاں پہ جناب آپ کے 6200 ارب آ رہے ہیں. ہم نے جب اکانومی بہتر کر دی، لیکن جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ گئی ہے تو 11.2 بلین جو تھے ڈالر جو تھے وہ آپ کے ریزروز رہ چکے تھے. پوری بات سن لینا میری جی. بات یہ ہے 2 سال کے کووڈ-19 کے کرائسس کے باوجود اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی صبح دوپہر شام آپ کی ریلیاں اور آپ کے جناب دھرنے اور آپ کی دھرنیاں اور آپ کے لانگ مارچ، ہر قسم کی ہرڈر، بیریئر، آبسٹیکل، مشکلات، تکالیف کے باوجود، پھر خصوصاً 2 سال کا کووڈ-19 کا جو عذاب پوری دنیا میں مسلط ہوا اور پاکستان پہ، اس کے باوجود ہم نے اکانومی پاؤں پہ کھڑی کر دی. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی قسطیں بھی دے سکتے ہیں، ہم قرضوں کی قسطیں بھی دے سکتے ہیں، ہم نے چیزوں کو نیچے لے کر آئے. لیکن آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں انہوں نے نان فنڈڈ کہا تھا نا، وہ جو سبسڈی آپ لوگ دے رہے تھے پیٹرول کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اٹ واز ناٹ فنڈڈ، اور آپ کے شوکت ترین صاحب کہتے رہے وہ فنڈڈ تھی. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اور وہ جو انہوں نے ٹیلی فونک کے کنورسیشن ان کی بھی باہر آئی تھی، اور فائنانس منسٹر جو 2 پروونسز کے ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آئی ایم ایف کی وہ کہتے ہیں جی انہیں کہیں جی کہ اب ہم حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں تو ہم جو ہے نا ہم ایگری نہیں کرتے، اور سرپلس وغیرہ جو ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وحید صاحب 2 چیزیں ہیں. پچھلے 6-7 ماہ سے جو حاجی رانا ثناء اللہ، وہ بیگم صفدر امان، وہ ان کی خادمہ جو ہے نا، خادمہ جو ہے وہ مریم اورنگزیب، اور ان کا کرائم منسٹر شہباز شریف، اور ان کی پوری جو کلاس جو ہے نا، وہ آ کے صبح دوپہر شام گوئبلز کی سیاست کرتے ہوئے جھوٹ بولتی ہے نا، اکانومی تباہ کر دی، اکانومی تباہ کر دی. میں انہیں کہوں گا خدا کا واسطہ یا یہ الزام لگاؤ، یا جون کے مہینے کے پہلے ہفتے میں جو آپ نے اپنا پاکستان کا سرکاری اکنامک سروے رپورٹ پیش کیا، یا اس کو آگ لگا دو، یا اس کو نیٹ سے اتار لو، فیس بک سے چلیں آگے بڑھتے ہیں. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کل عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، ہوپ فلی کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی یا آپ کو پتہ چلا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ پچھلے چند ماہ سے جو ہے مسلسل پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس کے اوپر 1.2 ارب روپے جو ہیں پنجاب کے وہ ضائع کیے جا چکے ہیں. اور یہ اسمبلی کا اجلاس اس لیے نہیں پروروگ کرتے یا اس کو ختم کرتے کہ نیا اجلاس بلایا جائے جس میں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ان کو کہا جا سکتا ہے گورنر کی جانب سے جناب وزیر اعلیٰ کو، بیکاز ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شیطان کو، ایک ابلیس کو اس کی شیطانیت سے، اس کی ابلیسیت سے بچانے کے لیے اگر کوئی ٹیکٹکس اختیار کیے جا رہے ہیں
तो वो कोई गलत तो नहीं हो सकते। लेकिन अब इस शैतान- लेकिन 1.2 अरब रुपए जो कौम के जाया हो रहे हैं उसके ऊपर फिर आप क्या कहेंगे? आप लोग तो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, खान साहब इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। हौसला रखे, आपको जवाब दूंगा, जी। आपको अता तारण और पूरे मुखालफीन की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। बेगमरों को बोले तो मिनट जी। बात ये है, इजलास तो आपने करने होते हैं दिन पूरे। इस अकल के अंधे को पता नहीं, कभी ये बना नहीं ना MNA MPA, कभी MNA MPA बन जाएगा तो इसको समझ आ जाएगी। खसूसी कोटे पे इसको वजारत तो मिल गई थी अपनी नौकरी करने की वजह से, पिछले 7-8 साल से चाकरी करने की वजह से आना शरीफ थी। कभी ये मेंबर बना होता है, इसने रूल्स पढ़े होते हैं, इसको पता होता है इस छोटू तारण को कि रूल्स क्या है। रूल्स तो ये होते हैं कि आपने 365 पे से स्पेसिफिक दिन होते हैं, 200, 225 या 180 के, जो आपने असम्बली का इजलास मुनक्कद करना होता है। हर हाल में कानूनी तौर पर हुकूमत पाबंद होती है, स्पीकर का स्टाफ पाबंद होता है, सेक्रेटेरिएट जो है वो पाबंद होते हैं कि जनाब उसको एग्जीक्यूट किया जाए उतने दिनों पे। लेकिन अभी तो जनाब आप उतने हिकमत अमली कह रहे थे ना, अभी आप उसको मतलब यू आर ट्विस्टिंग द एंटायर आप वो facts. एक इजलास के जरिए से ही पूरे दिन हो जाए, या वो आप 100 इजलास बुला के कर ले। बात तो एक क्या, पैसे तो उतने ही खर्च होने हैं। चले मुझे ये बता दें कि कोई खतरा है, आप लोगों को वाकई में खतरा है कि क्या नहीं, कोई PMLN जो है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर सकती है, उन इत्तेहादी जो है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर सकते हैं? क्या कोई खतरा है आप लोगों को? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब की फैमिलीज में सुलह हो गई है, समझ गए? हाँ, ये जो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े थे ना इस नून लीग और इस 13 गीदड़ों की जमात PDM, इनके ज़हन में ये था यार बस यही लेकिन ओपनली तो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया ना। बस वो हो जाएगा ना, हो जाएगा बेकार। वो खानदानों में बिगाड़ नहीं पैदा करनी चाहिए, दवा यही मांगनी चाहिए, सारे एक हो। खानदान नहीं तबाह मुझे होने ये खबर तो आप तक होगी ना कि ये ट्राई कर रहे हैं कि दोबारा से उसको PMLN की हुकूमत जो है वापस आ जाए पंजाब के अंदर। कैसे? ओ भाईजान, इनके अपने 10 बंदे जरा नून लीग के तैयार बैठे हुए रिजाइन देने को। इनको फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा। नून लीग के MPs MNA सर पकड़ के बैठे हैं यार, असी कर की बैठे हैं। ये जो हमने तहरीक अदम एतमाद ले आए, जो हमने अपनी हुकूमत बना ली, सही। अब आप जिस पे हाथ सुने, एक मिनट से सुने जी, आप जिस MNA MPA पे हाथ रख दे नून लीग के, वो तैयार बैठा हुआ है PTI के टिकट के एवज जो है ना वो पार्टी छोड़ने को। क्या बात कर रहे हैं? और चौधरी परवेज लाई साहब इन्हें भी सादा नहीं ने, वो जो ना बुजदार साहब शरीफ आदमी थे, चौधरी परवेज लाई साहब इन्हें भी शरीफ नहीं ने। उन्हें जोड़ तोड़ फोड़ सियासी सारी करनी आती है। ठीक हो गया, तो ये ना हो कि इनको पड़ जाए। ठीक हो गया। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इमरान खान साहब की स्पीच के ऊपर PMLN की जो क़यादत है, मरियम साहिबा, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको दोबारा से दोहराया कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की जो है ना इजाज़त दी जा सके कि जहाँ पे जाके यूथ को इमरान खान साहब जो हैं वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको मालूम ही है, बट वो मिसलीड कर रहे हैं। तो VC जो है उनको भी उन्होंने फिर गवर्नर को कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सो डू यू थिंक कि आइंदा के लिए फिर कोई भी लीडर जो है वो इस तरह से तालीमी इदारों के अंदर जाके खिताब नहीं करेगा सियासी एतबार से? अब आप तसल्ली से मेरा जवाब सुनिएगा। एक मफरूर, एक मुजरिम पाकिस्तान की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की रोशनी में डिक्लेयर्ड 2 नंबर चक्करबाज, नौसरबाज, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर माफिया, आला अदालतों की तरफ से डिक्लेयर, और फिर ऊपर से मफरूर, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के वुकला के फंक्शन में चीफ जस्टिस की मौजूदगी में और आपके बाकी जजेस की मौजूदगी में वो तकरीर कर सकता है। वो ठीक है। आप एक तालीमी इदारे के अंदर साबिक वजीर आजम जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन है, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है, किसी किस्म की कोई सजा नहीं है, वो एक तकरीर कर ले तो इनकी चीखें निकल जाती हैं, इनको कानून याद आ जाता है, इनको एथिक्स याद आ जाते हैं, इनको वैल्यूज याद आ जाती हैं, इन चोरों लुटेरों और नौसरबाजों को। तो वो क्या था जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सारे जजेस बैठे हुए हैं और वो मफरूर जो है ना नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को बार्स में जाने से तो किसी ने कभी उनके ऊपर तनकीद नहीं की, लेकिन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को अपनी सियासत की भीड़ तो नहीं चलाया जा सकता। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, वहां पर एक प्रॉपर पंजाब हुकूमत का IT के हवाले से प्रॉपर एक इजलास था, एक पॉलिसी देनी थी, एक स्ट्रेटजी देनी थी, हुनर और तालीम साथ साथ,
کے مزداق جناب ہم نے ایک پالیسی اور ایک نیا پروگرام لانچ کیا تھا. لیکن عمران خان صاحب کا جو پروگرام تھا وہ تو نیوٹرلز کے حوالے سے سوال و جواب تھا. وہ کہتے ہیں آپ بڑے لائق بچے ہیں, آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلا اسٹیپ پاس کر لیا ہے. تو یہ جو نیوٹرل فوبیا عمران خان صاحب کو ہوا ہے, اس سے کب باہر آئیں گے وہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, پاکستان کی نہیں اس وقت دنیا کا سب سے پاپولر لیڈر کسی ملک میں, کسی جمہوری غیر جمہوری ملک میں اگر کوئی پاپولر ترین لیڈر ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب ہے. تو پاپولر لیڈر جو ہے وہ عوام کے اندر نہیں جائے گا تو اور کدھر جائے گا؟ وہ باہر تو نہیں بھاگے گا نا. جو ہوتے ہیں بھگوڑے ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں ملک سے باہر. جو پاپولر ہوتا ہے وہ عوام کے اندر رہتا ہے. اور عوام کون ہے؟ اسٹوڈنٹس عوام ہیں, تاجر عوام ہیں, مزدور عوام ہیں, وکیل عوام ہے, ہر طبقہ فکر جو ہے وہ عوام ہے. تو جو پاپولر لیڈر ہوگا وہ ہر طبقہ فکر کے اندر جائے گا, اس نے جانا ہے, اس کی مجبوری ہے, اس کی ضرورت ہے, جمہوری سسٹم کی ضرورت ہے کہ وہ ہر فورم کے اندر جائے, اور وہ گئے وہاں پہ. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پہ اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ بیان کر رہے تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی ڈالر پھینکے. او بھائی ڈالر تھے کہاں جو پھینکے؟ ہم نے 23 ارب کے ریزرو بنائے. مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتے ہیں ہم, وہی ہوگا. لیکن کسی کو پاکستان کی کرنسی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی. دنیا میں سینٹرل بینک جو ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں, امریکہ بھی کرتا ہے, انگلینڈ بھی کرتا ہے, تمام دنیا کرتی ہے. انٹروینشن اپنے ملک کے لیے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو معلوم ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے چوتھی مرتبہ وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے اس کو سنبھالا ہے. پریزیڈنٹ نے آج ان کا حلف لیا, پھر اس کے بعد وہ عدالت میں بھی پیش ہو گئے, جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. اور فائنانس منسٹری میں پہنچ کے آج انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان صاحب کی حکومت کو, اور ان کی جو معاشی پالیسی تھی یا جو بھی 3.5 سال کے اندر انہوں نے 4.25 سال کے اندر معاشی فیصلے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ آج جس جگہ ہماری مالی اور معاشی پوزیشن پہنچی ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے تھی. اور ڈالر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریزروز بینک ہیں یا سینٹرل بینکس ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں. سو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک اشارہ انہوں نے دے دیا ہے کہ ماضی کی طرح دوبارہ سے جو ڈالر کی یعنی فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کے اندر حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینج آف گارڈ جو فائنانس منسٹری کے اندر ہوا ہے اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا ہے, اس سے کیا ہمارے ملک کی معیشت جو ہے, معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی, عوام کو ریلیف ملے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون شریف صاحب, سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اور معاشی ماہر ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے کس حد تک ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو معاشی بدحالی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے وہ رک جائے گا, اور عوام کو اس سے کوئی ریلیف ملنے کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امید ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو نئے وزیر خزانہ ہیں وہ تجربہ کار ہیں اور وہ اندر کی باتیں سمجھتے ہیں, مارکیٹس کو سمجھتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں. ان کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ان کا تجربہ تو ہے. دوسرا اس کا جو نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی تبدیلی, انکنسسٹنسی جو ہے اس سے پھر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, مارکیٹس ہیں, وہ ایک ویٹ اینڈ سی کی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ اب نیا آدمی آیا ہے تو جو ہماری پہلے بات ہو رہی تھی اب وہ کدھر چلے گی. میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں نئے وزیر خزانہ سے کہ وہ وہی پرانی چیز کہ وہ پرانی حکومتوں کو کرٹیسائز کرے, بلیم ڈالیں, وہ چیز بہت ہو چکی ہے. ڈار صاحب کو یہ چاہیے کہ اب آگے کا لایا عمل دیں. جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں, اس سے لوگوں کو کس طرح ریلیف ملے گا. اب فیکٹ یہ ہے کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں اور ہمیں اس کی کمپلائنس کرنی ہے. آیا اس کے تحت ڈار صاحب نیگوشیٹ کر پاتے ہیں انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ بینک میں, مارکیٹ انٹرونشنز اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یا نہیں,
یہ وقت بتائے گا، کیونکہ ابھی تک تو جو پوزیشن یہ ہے کہ سینٹرل بینک انٹروین نہیں کر رہا یا بہت لمیٹڈ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر توجہ ساری انفلیشن اور ڈالر روپی پیرٹی کے اوپر ہے تو پھر جو ہمارے اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ ٹیبل پر نہیں آ پائیں گی۔ جیسے پرانے وزیر خزانہ کی ساری توجہ ریوائول آف IMF پروگرام پہ تھی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جب ڈیبیٹ کریں تو آپ اس کو وائڈن کریں کہ نہ صرف ٹھیک ہے ہمیں ڈالر روپی پیرٹی ٹھیک کرنی ہے، لیکن خالی اس سے معیشت تو نہیں ٹھیک ہوتی۔ معیشت کے لیے تو ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، معیشت کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ لانی ہے ڈیٹ کی بجائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ڈار صاحب سے سوالات کریں کہ آپ کا اس کے اوپر کیا طریقہ ہے۔ ہارون صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، لیکن وہ حکومت جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے پاس کتنا وقت ہے، یعنی ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ اگلے اگست تک ان کے پاس، اور وہ کہتے بھی ہے بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک ریالٹی ہے جو عمران خان صاحب کی صورت میں اپوزیشن ان کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ نئے انتخاب کی بات کرتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ وقتی جو چیلنجز ہوں گے وہ اس کے اوپر شاید فوکس کرے۔ یہ جو آپ اسٹرکچر ریفارمز، یہ ساری چیزیں تو وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے نا جس کو معلوم ہو کہ کم از کم 2 سال 3 سال 2.5 سال یا 4 سال 5 سال ہمارے پاس ہیں، تو دین دے ول بی پلاننگ اکارڈنگلی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ کی بالکل بات درست ہے کہ جو پہلے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے جو مفتیٰ صاحب تھے ان کے پاس تو کیونکہ لیگلی بھی 6 ماہ تھے، کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے، تو وہ ان کا تو IMF پہ توجہ رہا۔ اب اس حکومت کے پاس یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ الیکشن موڈ میں پاپولسٹ یا شارٹ ٹرم میں یہ صرف کرتی ہے یا کچھ سمت بناتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر اس وقت پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں کچھ سگنلز تو مارکیٹ کو دینے ہیں۔ ہم یہ دیکھیے ہمارے لیے مزید قرضے لے کے اگلے سال اپنے آپ کو ری پے کرنے سے چیزیں مزید خراب ہوگی نا۔ ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹرنل پیمنٹس کا گیپ جو ہے وہ 2 ڈبل فگر میں ہے، اور جس کا ابھی تک ہم نے کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈا ہے۔ سو یہ ڈار صاحب کے چیلنجز تو ہیں سٹیبلٹی کے اینگل پہ، لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ عوام کو ریلیف کیا دے پائیں گے، وہ پاپولسٹ ریلیف تو شاید تھوڑا بہت دے پائیں، کچھ قیمتیں کر پائیں۔ آج تیل کی قیمت خاصی نیچے چلی گئی ہے، شاید $77 پہ ہے، تو اس کو شاید کچھ پاس آن کر پائیں، لیکن کین وی سسٹین دیٹ ان دیٹ شارٹ پیریڈ، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ نہیں، لیکن دینا تو 77 پہ جب ڈالر تھا تو پاکستان کے اندر جو تیل ہے وہ تقریباً 120 کا لیٹر تھا یا 125 کا لیٹر تھا یا اس سے بھی کم تھا، بلکہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو ایک زمانے میں کافی زیادہ اوپر چلی گئی تھی پرائسز، لیکن انہوں نے کنٹرول رکھا۔ تو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں کچھ ایک جو گورنمنٹ کا جو فائنینشیل ٹیم کے اندر جو لوگ تھے، جو پہلے لوگ تھے، ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ جنریٹ کرنا چاہیے اور یہ پرائسز کو کم نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو IMF کی جو ہماری ایک کنڈیشنالٹیز ہیں یا ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو ہم بھی پورا کریں۔ دوسرا اپنے آگے چل کے ظاہر ہے کہ انہوں نے اخراجات بھی کرنے ہوں گے، یہ ایک سیاسی حکومت ہے، ایک حلقوں کے اندر ادھر ادھر، تو اس کے لیے پیسہ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو جمع کرنا ہے۔ جی آپ کی بات سمجھ آتی ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سکول آف تھاٹ اس حکومت کے اندر غالباً یہی ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر تبدیلی نہ کریں، ابھی پاس آن نہ کیجئے، جب ہمیں الیکشن کچھ ویزیبلی نظر آنے لگے تو اس وقت ہم وہ ایکسپینڈیچر کریں تاکہ ہم اس کو الیکٹورل ووٹس میں کنورٹ کر سکیں۔ دوسرا لیکن بہت بڑا چیلنج اس وقت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک سیلاب کی افیکٹیز کے ریوائول کا چیلنج ہے، تو آپ نے وہاں پر بھی تو آپ کو ایک نہ صرف پاپولر سینٹیمنٹ چاہیے بلکہ مستحق ہیں جہاں آپ نے پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے، وہاں جو قیمتیں ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں تو کم کر کے کچھ ریلیف دکھانا پڑے گا کہ ہم سمپیتھیٹک ہیں۔ لیکن سیلاب کو ہم سوری ٹو کٹ یو، سیلاب کو ہم دنیا کو تو ہم نے جا کے ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے فورن منسٹر نے، انہوں نے تو پوری دنیا کو بتایا ہے نا جی کہ ہمارے خاص کر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، IMF ہو گیا، باقی جن کو ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں، اس میں ڈو یو تھنک کہ اس سیلاب کی وجہ سے کچھ ریلیف ہمیں مل سکتا ہے؟ مطلب اس گورنمنٹ کو مل سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیفرڈ کر دیں پیمنٹس کو، یا کچھ IMF کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان کو کچھ نرم کر دیں، خاص کر انرجی سیکٹر کے حوالے سے؟
देखिए, जो उसका जिसको हम PDNA कहते हैं, जो कि आपकी नीड्स असेसमेंट है डैमेजेस की, उसकी अभी कंप्लीशन नहीं हुई, जो मिडिल ऑफ अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है। अभी जो कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 28 अरब डॉलर का आ रहा है। अब उसके अंदर कुछ रिलीफ होगी, कुछ रिकंस्ट्रक्शन होगी, कुछ रेजिलियंस होगी, ये अभी देखना बाकी है। ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं, इनका काम करने का तरीका है, जहां तक मेरी समझ है कि नवंबर में एक डोनर कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर प्लेजेस आएंगी। मेरा जो तजर्बा ये बताता है कि वो प्लेजेस जो हैं वो 28 अरब डॉलर की तो आने से रही, तो वो इससे बहुत कम होंगी जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। वो जो प्लेजेस आएंगी भी, आप देखिए इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं तो लोग हुकूमत की बजाय कुछ इदारा जाती तरीका ढूंढेंगे कि बताइए हम किस तरह लोगों को रीच आउट कर सकें, क्योंकि अगर आप हुकूमत के सिस्टम पे डिपेंड करेंगे वो तो बहुत सुस्त है। सो इस वक्त जो चैलेंज ये दिखाई दे रहा है कि हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, दुनिया में एपेटाइट हमारे लिए कम है, हमारे पास डिलीवरी के सिस्टम्स लिमिटेड हैं, एनजीओज के भी, बैंकिंग के भी, और हुकूमत के हमने इदारे मजबूत नहीं किए हैं। ठीक है अरुण साहब, जी प्लीज कंप्लीट कर। किसी भी सियासी गवर्नमेंट का इस वक्त का चैलेंज ये है कि दे शुड लुक गुड, कि वो जो सैलाब के जो इफेक्ट्स हैं उनके कुछ घरों की रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लाएं, उनकी सेहत के लिए बेहतरी कर पाएं, उनकी बहाली के लिए काम कर पाएं। अदरवाइज तो सियासी हुकूमत के लिए अगले इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरुण साहब, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जो भी वजूहात थी उस वक्त, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक्त डॉलर 182 का था, और तेल जो था यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थी वो तकरीबन 140 140 ही थी, बल्कि 10 रुपए इमरान खान साहब ने अर्ली ईयर जो है वो उसको कम भी कर दिया था। उन्होंने कहा जित था, शौकत तरीन साहब ये बार बार कहते रहे कि हमने इसको फंडेड किया है, IMF की रिपोर्ट ने कहा जी ये तो नॉन फंडेड था। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी चलती रही। असली सवाल ये है कि क्या डार साहब के आने से डॉलर 182 तक ले आएंगे, जो कि PTI के दौर में था 5-6 महीने पहले, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इसी तरह से नीचे ले आएंगे? दैट वुड बी अ चैलेंज। डू यू थिंक ये डार साहब कर लेंगे? जी, ये डार साहब अकेले का काम तो नहीं है। अच्छा। देखिए, डॉलर तो पूरी दुनिया की करेंसीज के अगेंस्ट इस वक्त मजबूत तरीन करेंसी बन के उठा है। मेरा डर ये है कि क्योंकि डार साहब की एक सेलिंग स्लोगन ये है कि उनका ख्याल है कि वो रुपए को यहीं पर लाना चाहेंगे, उसके लिए वो जो काम करेंगे वो शायद 182 पे तो नहीं, लेकिन उसको कुछ नीचे लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उसमें सस्टेन करना मुश्किल दिखता है, क्योंकि हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत हाई है और हमने पेमेंट्स करनी है और हमारे इनफ्लोज कम हैं, और अभी भी सैलाब की वजह से जो हमें प्रोक्योरमेंट्स करनी है वो भी इंपोर्ट्स आनी है। अब आया एड का पैसा अगर तो उससे ज्यादा आ जाता है फिर तो हमारे पास कुछ कंफर्टेबल पोजीशन आती है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो डेटर्स आपने जिक्र किया, आया वो हमें कुछ स्पेस देंगे? अभी तक पॉजिटिव सिग्नल सिर्फ पेरिस क्लब से आया है कि वो बात करने पे तैयार है, लेकिन हमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना के IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और बायलैटरल डेटर्स के पास जाना पड़ेगा कि हमें फिस्कल्स, अगर डार साहब ये कर जाते हैं तो ये एक उनकी यकीनन कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन BOI। नाज़रीन हमारे साथ थे, और इसहाक डार साहब ने आज एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखना यह है कि जो भी कमिटमेंट्स उन्होंने की हैं या जो एजेंडा अपना एक लेकर आए हैं वो किस हद तक उस एजेंडे के अंदर कामयाब होते हैं। उम्मीदें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि माजी के अंदर उनका एक्सपीरियंस है और मार्केट को भी जानते हैं, तो यकीनी तौर पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स उससे आ सकता है। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए कि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम है कि पिछले चंद रोज़ के अंदर कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आई हैं, और आज इमरान खान साहब और उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के दरमियान जो गुफ्तगू है उसकी ऑडियो जो है वो भी मंजर आम पे आई है।
جس کے اندر وہ سائفر کی بات کر رہے ہیں. وہ جو بیانیہ عمران خان صاحب نے پچھلے 5 ماہ کے اندر ایک ڈیولپ کیا ہے کہ باہر سے ان کو امریکہ کی جانب سے ایک تھریٹ تھی اور اس دھمکی کے نتیجے میں ان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا, پی ڈی ایم کو جو ہے وہ انسٹال کیا گیا. یہ بیانیہ لے کے وہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اور جو پی ایم ایل این ہے, جو اس وقت حکومت ہے پی ڈی ایم کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے ہم کھیلیں گے اور اس سے جو ہے وہ اپنا ایک بیانیہ, پولیٹیکل بیانیہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج رانا صاحب نے جو ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی تھی اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو نکالا گیا. سو پاکستان کی سیاست کے اوپر یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ مزید بھی آئیں گی, اس کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے اور ملک کی سیاست جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب احمد ولید صاحب, آپ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیں پی این این نیوز کے اور سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ احمد ولید صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, اس سے ان کو کوئی سیاست کو یا ان کے بیانیے کی ساخ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, جس طرح سے حکومت یہ کر رہی ہے, یہ بات لے کے چل رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا. تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے چند دن کے لیے, لیکن اس کے بعد اوبیسلی یہ معاملہ دب جائے گا. تو عمران خان جو اس وقت کیمپین کریں وہ ان کی کافی کامیاب جا رہی ہے, اور اس لیک سے, آڈیو لیک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کو علم تھا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے, اور تحریک کے بعد پھر انہوں نے کیا بیانیہ دینا ہے, اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس بیرونی سازش کو اٹھائیں گے, جیسے کہ اس آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سے کھیلیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ جو بھی اپنایا وہ بیانیہ ان کا کامیاب گیا ہے. اس وقت ان کو بہت زیادہ پبلک سپورٹ مل رہی ہے, اور یہی پریشانی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ مقبول ہو رہا ہے, اور اس کے نتائج جو ہے اینڈ پہ جا کے جو بھی نکلے. آج کی جو عمران خان کی تقریر بھی تھی اس میں بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو امریکہ جو ہے خاص طور پر ان کا ٹارگٹ ہے, اور وہ کیونکہ روس کے بلاک میں شامل ہونا چاہتے تھے, تو اس لیے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ وہ امریکہ کو چھوڑ کر روس کی جانب بڑھیں گے. جیسے کہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی غلامی کی, اگرچہ جب وہ حکومت میں تھے تو آئی ایم ایف میں گئے, امریکہ بھی گئے, ٹرمپ صاحب سے بھی ملے, اور وہاں پہ واپسی پہ انہوں نے کہا کہ ہم جیسے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں اور بڑی کامیابی ہوئی ہے ہمیں, اور بڑا پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ایکسائٹڈ تھی اس ٹائم پہ جب پروٹوکول ملا عمران خان صاحب کو. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے تمام رہنما تھے اور ان کے جو حمایتی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا پروٹوکول جو ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی کو نہ ملا ہو جیسا پروٹوکول امریکہ میں عمران خان کو ملا. تو یہ عمران خان نے جو ابھی جو ایک دم سے سٹیپ لیا ہے, سائفر کو ایشو بنایا, وہ کوئی پلانڈ نہیں تھا. آئی مین پلانڈ سے مراد کہ کوئی انہوں نے سال پہلے 2 سال پہلے نہیں منصوبہ بنایا تھا کہ انہوں نے امریکہ کو چھوڑ دینا ہے, لیکن یہ انہوں نے ایک دم سے جب انہیں پتہ چلا کہ تبدیلی جو ہے ہو رہی ہے تو پھر ویسے بھی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو اینٹی ویسٹ, اینٹی امریکن جو بھی بیانیہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پاپولرزم دکھائی دیتی ہے. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس کو پیش کیا, اس کو پریزنٹ کیا, ظاہر ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ عوام نے اس کو ابھی تک اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں, اور جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. آج انہوں نے کہا جی کہ یہ پنجاب ہاؤس میں جب انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے, اجلاس جو تھا, اس کی صدارت کرنے کے بعد جب صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے خود اس کو لیک کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ممکن ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ کے بارے میں بھی 2 آڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو کلیریفیکیشنز دینی پڑی.
دیکھیں حکومت جو ہے وہ تو obviously ان کے خلاف بھی آڈیو جو ہے وہ آ چکی ہے، اور یہ آڈیوز جو ہیں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیکرز نے ان کو لیک کیا ہے، لیکن کچھ انسائڈر گیم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تمام جو ایشو بنے ہوئے پاکستان کی سیاست میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوں گی، مزید معاملات جو ہے آگے بڑھیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہیکرز یہ کام کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ندامت ہے، تشویش کی بات ہے کہ کس طرح سے کسی ہیکر یا ان لوگوں نے آپ کی آڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر کے تو اور پوسٹ وہ کر بھی دی ہیں اتنا کہیں. حساس، یعنی ظاہر ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے، اگر ان کی رہائش کے اوپر، ان کے آفس کے اندر اگر یہ سارا کام کیا گیا ہے تو دیٹس اے بریچ آف دا سیکیورٹی، اور وہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے لیے. بالکل یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ادارے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو وہ ایسے سٹیپس لیں، ایسے اقدامات لیں جن سے وہ اس کو روک پائیں، کیونکہ obviously دنیا بھر میں یہ پیغام جو جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی پرائم منسٹر ہاؤس کے بارے میں کہ یہاں سے کوئی بھی چیز آئے روز لیک ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ ایسے احمد ولید بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو واپس آنا ہے، ان کے خلاف کیسز رہے، 5 سال وہ ملک سے باہر رہے، آج انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے بھی پیش کر دیا، اور وزیر خزانہ بھی بن چکے ہیں اس وقت ملک کے، اور اس وقت پلاننگ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ اس سائٹ سے ساری توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ آڈیو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ تو چل رہی تھیں، اور جو واپس آئے ہیں آج کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ جو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست صحافی ہیں ان کے پاس آلریڈی ساری انفارمیشن موجود تھی، اور انہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح سے ایک آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے جو ان کو سنا دی گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو سنا دی گئی تھی آڈیو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آڈیو کسی کے پاس موجود تھی. اب اس وقت اس کو لیک کیا گیا، مے بی جو حکومت تھی ان کے پاس موجود تھی، جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اور سیاستدان بھی کہہ رہے تھے، عمران خان خود بھی کہہ رہے تھے بہت ساری اور بھی آڈیو لیکس ہوں گی، آڈیو آئیں گی. اس کا مطلب کہ سیاستدانوں کو اور حکومت کو سب کو پتہ ہے کہ آڈیو جو ہے وہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنا جو اسحاق ڈار پاکستان پہنچے ہیں تو اس کی وجہ سے لیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈائیورجن نہیں ہے، یعنی جو بھی عمران خان جو جلسے کر رہے ہیں، پاپولر ہیں، یا جو بھی باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ڈیولپمنٹ سے توجہ ہٹانے کی کوئی ایسی کوشش نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کا آنا جو ہے، ڈو یو تھنک کہ ہماری جو اکانومی ہے، جو اس وقت سچویشن ہے، اور اسحاق ڈار صاحب ماضی کے اندر وزیر خزانہ رہے اور ان کی پرفارمنس بہتر رہی، جو بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر پرفارمنس انہوں نے پیش کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کے آنے سے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی یہ اسٹریٹجی رہی ہوگی یا ہے ابھی بھی، کہ انہوں نے جو مشکل ترین فیصلے تھے وہ مفتاح اسماعیل سے کروا لیے، اور پورا جو برڈن تھا سارا کرٹیسزم کا انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا، اور وکٹم بنایا مفتاح اسماعیل کو، یا سمجھیں کہ ان کے اوپر بلیم ڈالنے کی کوشش ہے اگر ان کو فوری طور پر چینج کیا جا رہا ہے. اگر وہ جو فیصلے انہوں نے لیے تھے، اگر حکومت کے متفقہ فیصلے نہیں تھے، پی ڈی ایم کے متفقہ فیصلے نہیں تھے، تو پھر وہ مفتاح اسماعیل کیسے خود سے فیصلے کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے، جس سے پی ڈی ایم کو ان کی جو مقبولیت ہے ان کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ بات سوچنے کی ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، عوام کی، کہ عوام جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بہت برے آدمی تھے، انہوں نے بڑے برے فیصلے کیے، اب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں یہ کوئی اچھے فیصلے کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار یعنی پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ جو ہے شہباز صاحب کی، اس کو بیئر آؤٹ کر دیا گیا ہے بائی ریموونگ مفتاح اسماعیل، کہ ہم نے جو پرابلم تھا وہ ہم نے مطلب فارغ کر دیا ہے، اب چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اپیرنٹلی دکھائی بھی یہ دے رہا ہے، ڈالر جیسے نیچے آ رہا ہے، اسی طرح اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ اس کے اندر تیزی
دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن انفلیشن ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے۔ جی دیکھیں اسحاق ڈار جو اب آئے ہیں obviously اب تو وہ جتنے بڑے فیصلے تھے وہ تو ہو چکے، اس کا مطلب ہے کہ اب اگر فورن ایڈ آئے گی، سیلاب کی ایڈ آئے گی، یا جو کمٹمنٹس ہیں دوسرے ممالک کی IMF کے بعد، وہ ایڈ جو آنا شروع ہوگی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے کھاتے میں جو ہے اور اس سے جو وہ جائے ریلیف گا۔ دیں گے عوام کو، چلیں اس کا آخری سوال احمد ولید بھائی، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں سپیچ کی، اس کے بعد VC کے خلاف جس قسم کی PMLN نے ری ایکشن دکھایا، ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں کو کسی بھی بڑی جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جا کے سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں بالکل سیاستدانوں کو یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، وہاں پہ انٹریکشن ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ملنی چاہیے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونینز جو ہیں وہ اس کے اوپر پابندیاں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ لیں گے تو آگے جا کے پھر وہ اچھے لیڈرز بنیں گے، اور ماضی میں مثالیں ایسی موجود ہیں اور دنیا بھر میں ہیں ایسے کہ لیڈرز جو ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ سیکھتے ہیں کہ سیاست مقامی طور پر کیسی ہوتی ہے۔ جیسے لوکل باڈیز سے جو کونسلرز ہوتے ہیں، ناظم ہوتے ہیں، وہ سیاست سیکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ پھر جب وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک معاملہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں گورنمنٹ کالج میں گئے تو وہاں پہ 2-3 چیزیں جو ہوئی، ایک تو وائس چانسلر صاحب کو جو انہوں نے کہا کہ میرے قائد ہیں اور قائد اعظم اور بھٹو کے بعد یہ لیڈر ہیں پاکستان میں، اور عمران خان کے بارے میں اس طرح سے تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور یہاں پر جو طلبہ ہیں ان کو بتائیں ڈیموکریسی اور مطلب جمہوریت اور اسٹرگل، لیڈرشپ کوالٹی، یعنی VC صاحب نے بیسیکلی جو ہے وہ PTI کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی۔ دس از واٹ یو آر سیئنگ۔ ہاں جی، دیکھیں اس سے پہلے بھی پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس جو ہیں اور پولیٹیشنز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو یہ سوچنا ہوگا ہر سیاستدان کو کہ وہاں آپ نے اپنے اپوننٹس جو ہیں ان کی بیشنگ نہیں کرنی، وہاں پر آپ نے اسٹوڈنٹس کے کوسچنز کے آنسر دینے اور ان کی جو موضوع تھا اس کے اوپر بات کریں، بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر ان سے آپ کوسچنز لیں، ان کے جواب دیں، اور ڈیموکریسی اور سیاست اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو اویئر کریں کہ کیسے وہ بڑے لیڈر بن سکتے ہیں اور وہ ان سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ احمد ولید صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین ہماری بات ہو رہی تھی احمد ولید صاحب سے، آپ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ہیں PNN نیوز چینل کے۔ یہاں پہ پروگرام کو ہم ختم کریں گے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔